امامت تمہارے حصے میں آنی چاہیے. یہ امامت کس طرح حصے میں آئے گی؟ یوں کہ بہت بڑی عالمگیر جنگ ہوگی اور اس میں تم نیوکلر ویپن استعمال کرو گے اور ساری دنیا کو ڈرا کر دھمکا کر اپنے استبداد کے پنجے میں گرفتار کر لو گے. یہ تو لفظ امام سے جاہلیت کی نشانی ہے. اگر ہم ایسا سمجھیں تو لیڈر جس کا میں نے ترجمہ کیا یوں کرنا ہی نہیں چاہیے. آپ کو یاد ہوگا کئی دفعہ یہ لفظ آ چکا ہے. معماروں کے پاس وہ سہن، وہ تاگے کے ساتھ باندھا ہوا دھات کا ٹکڑا، وہ اوپر دیوار بناتے جاتے ہیں اور اس کو لٹکا رکھا ہوتا ہے کاہے کے لیے تاکہ دیوار سیدھے اٹھے اور کہیں اس میں ٹیڑھ اور خم نہ رہ جائے. اسے امام کہتے ہیں عربی زبان میں. جو معیار بنے اس بات کا کہ ہماری دیوار سیدھی کھنچتی جا رہی ہے، اس میں خمی نہیں کہیں آ رہی. امام اور لیڈر کی زندگی برادران عزیز یہ ہونی چاہیے کہ وہ معیار بن جائے امت کے لیے کہ وہ ایک سیدھی لائن کے اندر چلنے والی امت ہو. انسانیت کا جس میں امام بننا ہے، اب آپ سوچ لیجئے کہ اس قوم کی زندگی کیا ہونی چاہیے. ان کا مرکز اس کی زندگی کے متعلق حیات طیبہ کے متعلق کہا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. رسول کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین ماڈل اور تمہاری زندگی پوری انسانیت کی جماعت اور صفوں کے لیے امام کا کام دینے والی. یہ مقام ابراہیمی کہا کہ اسے حاصل کیجیے. پھر اس جماعت کا مقصد کیا بتایا؟ آپ حیران ہوں گے کہ سورہ حج میں جہاں یہ حج کے متعلق احکام دیے چلا جا رہا ہے قرآن، حج کے احکام کے بعد یہ کہا کہ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا. ہاں، جن پہ اس قدر ظلم اور زیادتی ہوئی ہے دنیا میں، اب آخر الامر انہیں اجازت دی جاتی ہے کہ تم بھی اب اس کا مقابلہ جنگ سے کرو، اور تو کوئی چارہ کار رہ نہیں گیا. وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ. تم چونکہ حق کی خاطر باہر نکلو گے اس لیے ہم تمہاری نصر تمہاری مدد کے اوپر قادر ہیں. کون ہے یہ جنہیں اجازت دی جا رہی ہے؟ لِلَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ. جن کو اپنے گھروں سے ناحق نکال دیا گیا. جرم ان کا یہ تھا کہ إِلَّا أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ. یہ کہتے یہ تھے کہ ربوبیت کا حق صرف اللہ کو حاصل ہے، کوئی انسان ان چیزوں کے اوپر قابض نہیں رہ سکتا. کہا کیوں اجازت دے رہے ہیں ہم اس قوم کو کہ تم اب شمشیر بکف میدان میں آ جاؤ ان لوگوں کی مدافعت میں، اس لیے اجازت دے رہے ہیں. سنیے برادران عزیز، وہی الناس وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا. اگر یہ ہم نہ کریں کہ زبردستی کرنے والے انسانوں کے مقابلے میں کوئی جماعت ایسی پیدا نہ کرے کہ جو ان کے ظلم و ستم کو روکنے والی ہو، تو کیا ہوگا؟ سنیے برادران عزیز، کیا ہو اگر یہ نہ ہم کریں تو یاد رکھیے عیسائیوں کے گرجے، یہودیوں کے قومیں، زاہدوں کی کوٹڑیاں، یہ مسجدیں جن میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے، یہ پرستش گاہیں دنیا کے اندر باقی نہ رہے. لوگ ڈھا کے رکھ دے ان کو. اللہ اکبر. جب تک ابھی یہ تفریق باقی ہے گرجے کی اور قومیں کی اور مسجد کی اور دیر کی اور مندر کی، یہ ابتدائی سٹیج ہے نا،
اس وقت تک یہ قوم اس لیے پیدا کی جا رہی ہے کہ اگر کوئی شخص آ کے کسی گرجے کو ڈھانے کی فکر کرے تو تم اپنے سینے میں گولیاں کھاؤ، ان کے گرجے کی حفاظت کرو، اس لیے کہ یہ تو اللہ کے لیے قوم آ رہی ہے۔ یہ کچھ کرنے والی قوم، کہا یہ کہ الذین مکناہم فی الارض، یہ وہ قوم ہے کہ اگر انہیں تمکن حاصل ہو گیا، انہیں زمین کے اندر اختیار مل گیا، اقتدار مل گیا، تو یہ کیا کریں گے؟ اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، یہ وہ نظام قائم کریں گے کہ جس میں تمام افراد اور اقوام قوانین خداوندی کا اتباع کرتی ہوئی چلی جائیں، اور مقصد یہ ہو کہ انسانیت کی نشو و نما کا سامان وہاں پہنچتا چلا جائے۔ مختصراً وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنکَرِ، یہ ان باتوں کے قوانین نافذ کریں گی دنیا میں کہ جو قرآن کے نزدیک پسندیدہ ہے، خدا کے نزدیک پسندیدہ ہے یوں کرو، اور ان چیزوں کو روکے گی کہ جو اس کے نزدیک ناپسندیدہ ہے۔ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور اس طرح سے ان کے تمام معاملات یا انسانیت کے تمام معاملات آخر الامر خدا کے قوانین کے مطابق حل ہوتے چلے جائیں گے۔ اس مقصد کے لیے یہ جماعت وجود میں لائی گئی۔ 22/39 40، 22/39 40۔ یہ ہے برادران عزیز وہ مقصد جس کے لیے یہ حج کا عالمگیر اجتماع تجویز کیا گیا تھا۔ غور کیجیے بات کیا تھی اور کیا ہو گئی۔ اب اس حج کے لیے وہاں جایا جاتا ہے، اور وہ اس لیے جایا جاتا ہے کہ یہ جو ضرب المثلیں جو زبانوں میں بنتی ہیں برادران، بڑی گہری چیزیں ہوتی ہیں، یہ مذاق نہیں ہوتی، صدیوں کے تجربے ہوتے ہیں، ان کا نچوڑ ہوتا ہے، تت نکال کے 4 لفظوں میں انہیں رکھ دیا جاتا ہے۔ ساری مسل نہیں ہے، بڑا گہرا عقیدہ۔ حج کرنے کے بعد انسان اس طرح ہو جاتا ہے جیسا آج ہی ماں کے پیٹ سے معصوم پیدا ہوا، معصوم، سارے گناہ پچھلے دھل جاتے ہیں، 900 کے 900 چوہے حلال۔ زمزم کے پانی میں وہ جامع احرام دھلا جاتا ہے تو گویا تمام عمر کے سارے گناہ وہاں دھل گئے۔ چند رسومات، کچھ دعائیں ایک خاص میکینیکل طریقے سے، وہ بھی اتنا نہیں ہے کہ ان کو دیکھ بھی لیں کہ یہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں۔ آگے آگے ریور کا گڈریا وہ کچھ کہتا چلا جا رہا ہے، پیچھے پیچھے یہ سارے اس کو دوہراتے چلے جا رہے ہیں۔ 7 پھیروں میں طواف، وقت ہوگا تو میں پھر بھی عرض کروں گا کہ یہ طواف کیا ہے، وہاں کے زینہ و طوافینہ جو قرآن کہتا ہے کہ یہ چیزیں کیا ہیں۔ بہرحال یہ ہو یا کچھ اور ہو، بات ایک یاد رکھیے کہ جو بھی آپ کے یہاں کی یہ چیزیں ساری انفرادی ہو کر آ گئی، ہر فرد حج کے لیے جاتا ہے تاکہ وہاں اپنے لیے کچھ کر آئے، نہ جاتی صحیح اپنی۔ انسانیت تو بہت اونچی تھی، آج تو آپ اپنی امت کی نجات کے لیے بھی وہاں نہیں جاتے۔ خالص اجتماعی
جو انسانیت کے لیول کی اجتماعیت تھی